قربانی کے دنوں میں جہاں ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے قربانی کا اہتمام کرنا ہے، وہیں ہمیں اس بات کا مکمل لحاظ رکھنا ہے کہ گندگی نہ پھیلے اور مکمل صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو۔ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفائی ستھرائی کو پسند فرمایا ہے۔ قرآن مقدس میں توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ قرآن مقدس میں ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والے اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قباء کی بستی میں رہنے والے اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو بڑے پاکیزگی پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک و صاف رہنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ صرف انہی دو آیات کو ہم اگر سامنے میں رکھیں تو ہم کو اندازہ لگے گا کہ اسلام کے اندر پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی جزو ایمان ہے۔ پاکیزہ رہنا، صاف ستھرا رہنا، صفائی ستھرائی اختیار کرنا ایمان کا حصہ بتا رہا ہے۔ اگر آدمی طہارت و پاکیزگی میں کمزور ہے تو اس بات کی صاف علامت ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے قربانی کے موقع پر اس بات کا خوب سے خوب اہتمام کرنا ہے کہ جانوروں کے خون کو اچھی طرح سے دفن کیا جائے، ان کی غلاظتوں کو، ان کی ہڈیوں کو اہتمام سے دفن کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی پڑوسی کو ہماری اس حرکت سے تکلیف پہنچے اور ان کو انقباض اور ناگواری ہو۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پسندیدہ مذہب ہے، اس کا ہر عمل انتہائی محبوب اور پیارا ہے، اور ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر دعوتی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارے کہ ہماری ذات سے ہمارے پڑوسیوں کو کوئی انقباض اور نفرت نہیں ہو۔ طہارت و پاکیزگی جس طرح ایک پسندیدہ عمل ہے، وہیں ناپاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جانے کا راستہ بتایا ہے۔ دوسری طرف صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا یہ ہمارے لیے کوئی انسلٹی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ایمان کی پہچان اور اعلیٰ درجے کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ دوسری طرف ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پڑوسیوں کو تکلیف سے بچائے۔ بحیثیت مومن اسلام کے اندر پڑوسیوں کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے اس پر کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، عزت کا معاملہ کرے۔ اکرام
اور عزت میں یہ داخل ہے کہ آدمی آخری حد تک کوشش کرے کہ ہماری ذات سے ہماری پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچنے پائے۔ صحابہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی مامون نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہمارے کسی پڑوسی کو کسی وجہ سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ہم مکمل طور پر اہتمام کریں گے کہ صفائی ستھرائی رہے اور ہمارے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچنے پائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جہاں پڑوسی مسلمان ہوتا ہے، پڑوسی رشتہ دار ہوتا ہے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی پڑوسی کہا ہے جس کا گھر ہمارے پڑوس میں ہو اور ان کا رشتہ کلمہ سے نہیں ہو، ان کا رشتہ اسلام سے نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی پڑوسی کہا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، الجیران ثلاثۃ، پڑوسی 3 طرح کے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ فجار مشرک لا رحم لہ، کہ وہ پڑوسی جو مشرک ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس کو لہو حق الجوار، اس کے لیے بھی پڑوس والا حق ہے، اور اس کا بھی لحاظ کرنا اور اس کا بھی خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے، اس کے لیے ایک اسلامی حق ہے، دوسرا پڑوس ہونے کا حق ہے۔ تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ مسلمان ہے، رشتہ دار ہے۔ تو 3 حق، ایک ہے اسلام کا حق، دوسرا پڑوسی ہونے کا حق، اور تیسرا رشتہ داری کا حق۔ اس لیے ہم اپنے غیر مسلم پڑوسی بھائیوں کا بھی اس موقع پر لحاظ رکھیں گے کہ انہیں ہماری ذات سے کسی طرح تکلیف نہیں پہنچنے پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی، وہ تشریف لائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا، اہدیتم لجارین الیہودی، اہدیتم لجارین الیہودی، تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی گوشت کا ہدیہ بھیجا، تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی بھیجا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مجھے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وارث بھی قرار دے دیں گے۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو ایذا سے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ایسے موقع پر خون، ہڈیوں اور غلاظتوں کے دفن کا اہتمام کرنا، اور اس بات پر بھی لحاظ کرنا کہ جہاں مشترک آبادی ہے، ملی جلی آبادی ہے، وہاں قربانی پردے کے ساتھ ہو اور اسلامی شعور، ایمانی شعور کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔